پیارا سا تحفہ ہم انشاءاللہ کوریئر کے ذریعے گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ عبدالحبیب بھائی، عشق رسول کی آج بات کرنی ہے۔ ویسے تو بہت سارے اوصاف ہیں، اعلیٰ حضرت کی عاجزی پہ آپ نے فرمایا، خیر خواہی امت، نمازوں کی پابندی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ایک خاص وصف جس کو مطلب جیسے ہی وہ جملہ، وہ موضوع یا وہ بات کہیں پر بھی ذہن ذکر ہوتی ہے، ذہن آتی ہے، ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کا جو ذہن ہے وہ فوراً نام جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو عشق رسول کیوں ضروری ہے مومن کی لائف میں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول، اس پر تو ہم آگے چل کے بات تھوڑی کرتے ہیں۔ پہلے عشق رسول کی حیثیت کیا ہے بنیادی طور پر ایک مسلم کی زندگی میں؟ سبحان اللہ، آپ نے بڑی پیاری بات کہی۔ کچھ لوگوں کا ہے نا تعارف بن جاتا ہے، تعارف، یعنی بعض اوقات کچھ لوگوں کا وصف ایسا ہوتا ہے کہ وہ وصف کریں تو پتہ چل جاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا برا نام مشہور ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کی خوبی مشہور ہو جاتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت۔ واہ، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک بھی یہی ہے، یعنی نبی پاک کی عشق میں ہی ان کی زندگی گزری ہے۔ یعنی دیکھیں نا کہ زندگی کے اگر جو سارے کام انہوں نے کیے، جتنے کارنامے کیے، اس کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان کو تحریک ملتی تھی، جو انرجی ملتی تھی، جو یہ کام کرنے کا جذبہ ملتا تھا، وہ عشق رسول کی ایک ایسی شمع تھی، ایک ایسا کنیکشن تھا نبی پاک سے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں پیارے آقا کے دین کو دنیا میں پہنچا جاؤں، غلط چیزوں کے خلاف کوئی ایسا مواد دے جاؤں کہ لوگ غلط کام نہ کریں، اچھے کام کرنے لگ جائیں، اس کے لیے فتاوے لکھ دیے، اچھے عشق رسول والا ترجمہ قرآن مل جائے تو ترجمہ قرآن لکھ دیا، یعنی علمی کام بھی کیے تو ایسا لگتا ہے پیچھے جو اصل انرجی تھی وہ عشق رسول ہی تھی۔ نبی پاک پر سے ایسی والہانہ محبت تھی کہ اپنی تمام صلاحیتیں آپ بروئے کار لائے۔ اور آپ نے جو جملہ کہا کہ عشق رسول، تو عشق رسول تو ہمارے ایمان کی جان ہے۔ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ ہو۔ ساری زندگی کوئی اللہ کا نام لیتا رہے اور نبی پاک سے محبت نہیں تو وہ کہاں سے مسلمان ہوگا؟ دیکھیں ویسے بھی دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، بہت سارے مذاہب میں جو اللہ کو مانتے ہیں، تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور ہم میں فرق ہی یہ ہے کہ ہم نبی پاک کو ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اللہ کا نام لینے والے ہیں مگر وہ بے ایمان ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ایک بات، دوسری بڑی یوں سمجھیے کہ واضح لکیر خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچ دی، اور وہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، یعنی صرف عشق رسول نہیں فرمایا بلکہ نبی پاک نے کتنا عشق رسول ہونا چاہیے، محبت بھی کس سپریم درجے کی ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی میں اس کے نزدیک، اس کی والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو کامل مومن ہونے کے لیے نبی پاک سے ون آف دا ٹاپ محبت کرنی ہے، صرف محبت نہیں کرنی ہے، ایسی محبت کرنی ہے کہ پھر کسی اور سے نہیں کرنی ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت ہمارے لیے انسٹیٹیوٹ ہیں۔ سیدی اگر کوئی سوال کرے کہ یہ حدیث تو پڑھ لی ہے مگر اب آج کے دور میں کیسے عمل کریں؟ صحابہ کرام کے تو واقعات ہیں اور انہوں نے پروف کیا، اپنے گردنیں کٹائیں، اپنا مال خرچ کیا، گھر بار چھوڑا، ہجرت کر کے شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ چلیں اس زمانے میں تھے، نبی پاک بھی موجود تھے، دیدار بھی ہوتا تھا۔ آج کے دور میں اس حدیث کا مصداق کیسے بنا جائے؟ تو سبحان اللہ، پاک و ہند کے لوگوں کو مبارک ہو کہ ہمیں ایک ایسی شخصیت ہمارے اس خطے میں ملی، اور ہمارے یوں سمجھے کہ ہمارے اسلاف نے انہیں دیکھا بھی، بہت زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، اور انہوں نے یہ پروف کیا کہ نبی پاک پر سب کچھ فدا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی آیتیں بھی دیکھیں، بے شک احادیث پاک ایک پوری سمجھی کہ دفتر بھرا ہوا اس پر کہ عشق رسول جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور کس لیول پر ہونا چاہیے۔ بالکل اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی واقعی اس درجے پہ نظر آتے ہیں کہ جہاں پر ایک مومن کو ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی آپ جو ہے رسول اللہ کے مقابلے میں خاطر میں نہیں لاتے، اور یہی تعلیم آگے بھی بڑھائی کہ کتنا ہی کوئی عزیز کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ رسول اللہ کا دشمن ہو، معاذ اللہ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے تو پھر اسے ایسے اپنی زندگی سے نکال دو جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال دیتے۔ پھر اس کا کوئی آپ سے چاہے وہ کتنا ہی عزیز ہو، استاد ہو، شیخ بنا لیں اس کو، کچھ بھی ہو، لیکن حضور کا دشمن بن گیا معاذ اللہ تو پھر آپ کی زندگی میں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ کے خلفاء نے، آپ کے چاہنے والوں نے کر کے دکھایا، اور آج تک یہ تعلیم الحمدللہ عام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عشق رسول ہے، نو ڈاؤٹ اس کی مثال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق رسول کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار بھی بڑا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے عشق رسول ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے، باہر وہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ عاشق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ جب نعت شریف شروع ہوتی تھی تو دو زانو ہو جاتے تھے، اور بعض اوقات 4 گھنٹے محفل نعت میں دو زانو بیٹھتے تھے،
آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو کا برسنا. تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ عشق رسول ایک اندر کی کیفیت ہے, اس کے اظہار کی بھی صورتیں ہونی چاہیے یا نہیں, اور اس کا اظہار کس کس طرح ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بس یہ اندر کی کیفیت ہے, بھلے بندہ محفل میں ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہے تو کیا ہو گیا, بڑا عاشق رسول پھر بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ تو بہت ثانوی سی چیز ہے, بالکل ادب ہونا چاہیے, مگر اس سے پہلے کچھ اور ہے. عشق رسول جو ہے نا, وہ کسی کا بھی عشق, چلے پہلے عشق رسول کی بات بعد میں کرتے ہیں. آپ کو کسی سے محبت ہے نا, محبت بغیر اطاعت کے نہیں ہو سکتی ہے. یعنی آپ کسی سے محبت بھی کریں اور اس کی نافرمانی بھی کریں, یہ مذاق ہے. محبت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اطاعت کروائے گی. محبت فالوئنگ کرواتی ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو محبوب بھی کہوں اور اس کو ناراض بھی کروں. تو یہ سب سے بیسک چیز ہے, یعنی یہ دنیا کی تمام محبتوں میں آئے گی. آپ اپنے والد سے پیار کرتے ہیں تو پھر والد کو ناراض نہیں کریں گے اگر سچی محبت کرتے ہیں. ماں سے پیار کرتے ہیں تو آپ سب کچھ کریں گے کہ ماں خوش ہو جائے. اسی طرح دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو عشق رسول یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر اطاعت کے ہو. تو یہ سارے لوگ سن لیں, جتنے مجھے سن رہے ہیں, تو اپنے آپ کو ہم سارے عاشق رسول کہہ رہے ہوتے ہیں. اب پہلے چیک کریں اپنے آپ کو, عشق رسول کا دعویٰ ہے, کیا نبی پاک کی باتوں پر عمل ہو رہا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت بغیر اطاعت کے عشق کے قائل ہی نہیں تھے. آپ سنت رسول سے اتنی محبت فرماتے, ایسی نبی پاک سے والہانہ محبت تھی کہ ہر ادا سے محبت تھی. دیکھیں کچھ سنتیں تو وہ ہیں اشفاق بھائی جن کے آرڈر ہیں, جن کے بارے میں عمل کرنے کے نبی پاک نے فرمایا, وہ تو کرنی ہی چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت نے زندگی میں وہ کام کر دکھائے کہ عقل حیران ہو جاتی کہ یہ کہاں لکھا تھا, یہ کون سی سنت تھی, اس پر کرنا کہاں ضروری تھا. ایک تو محبت سنت رسول سے, دوسرا یقین کامل. نبی پاک کی زبان سے نکل گیا, اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, یہ ہونا ہی ہے کیونکہ آقا نے فرمایا. اور ہم نے پڑھا کتابوں میں یہی ہے کہ جس کو یقین ہوتا ہے نا, پھر اس کے کام بھی ہو جاتے ہیں, وہ اس کا یقین کام بھی آتا ہے. میں دو مثالیں دیتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا سنت سے پیار کیسا تھا؟ سارا دن تو سنت کے مطابق ہی گزرتا تھا, مگر آپ جب آرام بھی کرتے تھے تو سنت کے مطابق تو سونا ہے, سیدھی طرف کروٹ بدل کر, اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے, پیروں کو موڑ کر. مگر ایک تو سنت کے مطابق سو رہے ہیں, دوسرا اب یہ وقت جو ہے اب ذکر مصطفیٰ نہیں ہوگا, اب کیونکہ آنکھیں بند ہو جائیں گی. سارا دن تو ذکر مصطفیٰ میں گزرا, نبی پاک کی یاد میں گزرا, تو اب سیدی اعلیٰ حضرت سوتے وقت اپنے جسم کی شکل ایسے بناتے تھے جیسے لفظ محمد بن جایا کرتا ہے. اگر کوئی اپنے پیروں کو موڑے, اپنے ہاتھوں کے نیچے اگر ہاتھ رکھے سیدھی کروٹ سوئے, تو اب آپ دیکھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب زبان خاموش ہو گئی ہے, جسم ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے, تصویر بن جاتا نبی پاک کے ذکر کی, اور ہاتھوں سے اللہ, ہاں ہاتھوں سے اللہ اس طرح ہاتھ رکھتے کہ اللہ اور محمد جو ہے وہ دونوں کا ایک طرح سے گویا آپ جسم کے اعضاء ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس قدر عشق رسول تھا کہ ایک بار آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے, میرے قلب کے 2 ٹکڑے کر دے, تو ایک حصے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھے گا. یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ عشق رسول کی معراج ہے, اور یہ زبانی نہیں تھا. سیدی اعلیٰ حضرت ایک بار, آپ بڑے منکسر المزاج, بڑے مہمان نواز, بڑی دھیمی شخصیت ہیں, کیئرنگ کرنے والے, مگر ایک بار ایسا ہوا کہ دسترخوان لگایا گیا, کہیں آپ دعوت پر گئے, اب وہاں پر کھانا لگایا گیا, اور کھانے سے پہلے ہمارے یہاں بھی سلاد رکھی جاتی ہے, تو وہاں ککڑی جو ہے وہ رکھی گئی. سیدی اعلیٰ حضرت نے ککڑی جیسی کھائی, اعلان کر دیا کہ آج کوئی بھی نہیں کھائے گا, اور یہ ساری ککڑی مجھے دے دی جائے. اشفاق بھائی سب لوگ حیران ہو گئے, اور یہ نارمل ایک ایٹیکیٹس کی بھی خلاف ہے کہ کوئی اعلان کر دے کہ سارا میں کھا جاؤں گا. ککڑی کو کیا کہیں گے عام لوگوں کے, بعض لوگ ککمبر, انگلش میں ککمبر کہتے ہیں, کھیرا کہتے ہیں, کھیرا کی قسم ہے, کھیرا کی قسم ہے, تو کھیرے کو شاید ککڑی کہتے ہیں. خیر اس کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے وہ ککمبر کہہ لیں یا کھیرا کہہ لیں, وہ کھانا شروع کر دیا, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. اچھا لوگ حیران ہیں, بزرگ بھی ہیں, کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکا. کھانا ختم ہوا تو کسی نے حضرت سے پوچھ لیا کہ اس میں حکمت کیا تھی کہ آج آپ نے سارا ہی کھیرا کھا لیا. آپ ذرا سوچئے عشق رسول کی معراج. آپ فرماتے کھیرا جو ہے, ککڑی جو ہے, یہ میرے آقا کو بڑی پسند ہے, یعنی گویا یہ کھانا سنت ہے. جیسے ہی میں نے پہلی کاش کھائی, پہلا ٹکڑا کھایا, وہ بہت کڑوا تھا, اور کبھی کبھی ککڑی جو ہے وہ ککڑی اور بادام, جب وہ کڑوی مل جائے نا تو واقعی پھر یاد کرا دیتا ہے بہت کچھ. یعنی دوسرا پاسبل ہی نہیں آپ کھا سکیں آج کے, لیکن سید وہ بھی نکل جاتا ہے منہ سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ جو چیز نبی پاک کو پسند ہے اس کو لوگ تھوکیں, اس لیے میں نے پیارے آقا کی پسند کی چیز کو ساری کی ساری میں نے خود تناول کر لی. یعنی یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا, یہ کون سا حکم تھا, مگر یہ عشق کی وہ معراج ہے, نبی پاک کی سنت سے وہ پیار ہے. اور جو میں نے یقین کی بات کی نا, ایک تو قدم قدم پر سنت پر عمل ہے, دوسرا یقین کا یہ عالم تھا کہ ایک بار, جیسے بھی آپ نے ایک سوال بھی حج کا کیا ہے, سیدی اعلیٰ حضرت ایک بار اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے, اور غالباً یہ پہلا حج تھا. تو اس زمانے میں بحری جہاز میں سفر ہوتا تھا, تو بحری جہاز میں زبردست طوفان آیا,
اور ایسا طوفان آیا کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ لوگوں نے کفن تک باندھ لیے کہ اب بس آخری وقت آ گیا، جہاز ایسا ہچکولے لے رہا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی والدہ بھی ساتھ تھی، عمر بھی زیادہ تھی۔ آپ نے اپنی والدہ کو دلاسا دیتے ہوئے کیا فرمایا کہ امی حضور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت ایک مفتی ہیں، آپ کی زبان سے کوئی لغو بات تو پاسبل ہی نہیں، اور ماں دیکھ رہی ہے کہ میرا مفتی بیٹا مجھے قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اتنا یقین۔ اور تھوڑی دیر بعد ایسا ہی ہوا کہ طوفان تھم گیا، لوگوں نے کفن بھی اتار دیے، ریلیکس ہو گیا سی، اور اپنے سفر پورا ہو گیا۔ تو والدہ نے پوچھا بیٹا یہ آپ نے قسم کیسے کھا لی تھی؟ یعنی ایک بندہ دلاسا تو دے سکتا ہے انشاءاللہ خیر ہوگی، بہتر ہو جائے گا، امی ہم دعا کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمت میں رہیں، قسم کھا کر کہنا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کا کہنا ہے کہ میں نے نبی پاک کی وہ حدیث سنی ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو کوئی شخص سفینے پر یا کشتی پر سوار ہوتے ہوئے دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، ماں جی میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے، اور نبی پاک نے فرمایا جہاز کو کچھ نہیں ہونا ہے۔ تو یہ وہ بلیف ہے، یہ وہ یقین ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہمارے وظائف پڑھتے ہیں کام نہیں ہوتا، دعا کرتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ یہ کہ پہلے ہی دل میں کھٹکھٹا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، پھر بھی کر لیتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا ہے تو کر لیتے ہیں۔ نہیں، جس دن بلیف مل گیا، یقین ہو گیا، اس دن کام بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے ناظرین ہم سب بھی ایک اسٹینڈرڈ بنا کر سوچیں کہ کیا میں بھی تو کسی کو دیکھ کے دعا پڑھتا ہوں، دعائے عافیت ہمیں ملتی ہے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، اس وقت اس کے بعد میرے یقین کی کیا کیفیت ہے کہ کیا میں اس لیول پہ ہوں کہ نہیں، اپنے آپ کو اگر جج کریں اور پھر اعلیٰ حضرت کی پوزیشن دیکھیں، قسم کھانے والی، یہ والی جو آپ نے کہی نا، یہ جو بیمار کو دیکھ کر، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار آپ نے طاعون کے ایک مریض کو دیکھ کر دعا پڑھ لی یہ والی، اور اب آپ کو ایسی کیفیات ہوئی کہ ڈاکٹرز نے آ کر کہا کہ ہمیں لگتا ہے آپ کو طاعون ہونے والا ہے، کیونکہ گردن کے قریب گٹلیاں ہو گئی تھیں، خون بھی نکلتا تھا آپ کے تھوک مبارک میں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، اور حالت ایسی تھی کہ منہ بھی نہیں کھل پا رہا تھا، انگلی سے اشارہ فرمانے نہیں غلط کہہ رہا ہے، کہ میں نے وہ جو ہے نا وہ دعا پڑھی اور نہیں ہوا طاعون۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بزرگوں سے سیکھنے والی ہیں۔ ہم جو سلسلہ کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی تو یہ ہے نا کہ سیکھتے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں دعاؤں کی قبولیت ملے، وظائف کی برکت ملے، تو پھر دعا کرنے کے بعد تذبذب میں نہ رہیں، اس رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو خالق ہے، مالک ہے، دینے والا ہے، ہمت اور یقین سے مانگیں گے ضرور عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو آپ نے بتایا اطاعت، یہ ہے وہ جیسچرز میں سے کہ جو محبت اور عشق کے تقاضوں میں سے ہے، اسی طرح سنت پر عمل کرنا، سنت سے پیار جو ہے، اسی طرح ادب جو ہے، یقین جو ہے، یہ ساری چیزیں، اسی طرح اور بھی کچھ جیسچرز ہیں جیسے کہ آپ کے شہر پاک سے محبت دیکھ لیجیے، سگان مدینہ سے محبت، تو ہم اس طرف آتے ہیں لیکن پہلے کچھ کال شامل کر لیتے ہیں تاکہ پھر اس طرف انشاءاللہ اپنی اگلی گفتگو کو لے کر چلیں گے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی عشق رسول کے حوالے سے کوئی ڈائمنشن ہو تو ضرور سوال کیجیے تاکہ ہم مزید عبدالحبیب بھائی سے سن سکیں۔